अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कामरान खान। जैसे जैसे वफाकी बजट की क़यामत खेज़ टैक्सेस और ड्यूटीज़ की बौछार सामने आ रही है, वैसे वैसे अवामी गम गुस्सा और शोर शराबा बढ़ रहा है। जबकि बजट में कबायली अजला यानी साबका फाटा और पाटा में टैक्स इसरा ने मुल्क भर की सनतकार और कारोबारी बरादरी की शिकायत और गिने शिकवों में बेपनाह इजाफा कर दिया है, क्योंकि फाटा और पाटा में इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स से इस्तिस्ना और मशीनरी और खाम माल की इंपोर्ट्स पर कस्टम ड्यूटी और फेडरल एक्साइज ड्यूटी पर रियायत जारी रखी गई है, जिससे वहां की स्टील मिल, घी, कुकिंग ऑयल और प्लास्टिक की फैक्ट्रियां, पावर लूम मिल्स और मार्बल के कारखाने सालाना दसियों अरब रुपए के टैक्सेस की छूट से मुस्तफीज हो रहे हैं। दरअसल 25वीं आईनी तरमीम के तहत फाटा और पाटा को 2018 में खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम के वक्त 5 साल की टैक्स छूट दी गई थी, जो 30 जून 2023 को खत्म हो गई। मगर पिछले साल शहबाज हुकूमत ने 1 साल का इजाफा किया और इस साल IMF की सिफारिशात को मुस्तरद करते हुए फाइनेंस बिल में फाटा और पाटा को दी गई टैक्स बरात को न सिर्फ बरकरार रखा, गोया कि 1 साल का मजीद इजाफा कर दिया गया। ख्याल रहे कि बजट में पेश करने से पहले वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने दावा किया था कि फाटा और पाटा को अब मजीद टैक्स छूट नहीं मिल सकती। ना वजीर खजाना औरंगजेब की चली, ना पाकिस्तान भर की फेडरेशन की या चेंबर्स की चली। ये वो लॉबी है, उसकी वो ताकत है जिसने कि एक बार फिर इस पूरे मामले में अरबों खरबों रुपए की मराहत हासिल कर ली। इस माली साल के फाइनेंस बिल के तहत फाटा और पाटा के रहायशियों को इनकम टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स से 1 साल की छूट बढ़ा दी गई है, जबकि फाटा और पाटा में GST इस माली साल यानी 2025 में 6%, माली साल 2026 में 12% और 3 साल बाद माली साल 2027 से मुल्क भर की तरह 18% लगाया जाएगा। जबकि दूसरी जानिब मुल्क भर के रजिस्टर्ड सनत और कारोबार पर इस साल से 18% GST और ज़्यादा से ज़्यादा 49% तक इनकम टैक्स लग चुका है। पिछले महीने बजट के इजरा से पहले वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने सबात में एक जलसे से खिताब में वफाकी हुकूमत को मुतनब्बे किया था कि जब तक वो जिंदा हैं किसी का बाप भी फाटा और पाटा में टैक्स नहीं लगा सकता। क्या होगा उस मुल्क का जहां पर वज़ीर आला अलल-ऐलान ऐलान कर दे कि इस मुल्क के शहरियों पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता, इसके कारोबार पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता, इस पर मराहत रहेंगी, ये टैक्स फ्री इलाका रहेगा। कैसे मुल्क आगे बढ़ सकता है? बिलाशुबा फाटा और पाटा के निस्बतन पसमानदा इलाकों में कारोबारी सरगर्मियां बढ़ाने के लिए आर्जी मराहत देना एक अच्छा कदम था। 5 साल वो चली, अब वो 6 साल चल चुकी है, अब ये 7वां साल है। पाटा और पाटा के टैक्स फ्री जोन में तैयार करदा मसनूआत मुल्क भर के टैक्स जोन में बेची जा रही हैं, जिससे न सिर्फ ये कि कौमी खजाने को सालाना दसियों अरब रुपए टैक्स का नुकसान हो रहा है, बल्कि मुल्क भर के सनत और कारोबार से गैर मसावी और इम्तियाजी सलूक का तासुर सामने है, जिसके खिलाफ सनती तंजीमें सरापा एहतजाज है। पाकिस्तान स्टील प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन का कहना है कि किसी खास इलाके या तबके को टैक्स छूट मईशत कंपनीज को और तबाह कर देगा। इसी तरह से टी जो बनाने वाले हैं, चाय बनाने वाले, तैयार करने वाले हैं, वो भी कहते हैं अपनी तबाही का रोना रो रहे हैं। इनके एसोसिएशन अपने एलामिया में मुल्क भर में चाय की इंपोर्ट्स पर मजमूई तौर पर 53% तक टैक्सेस और ड्यूटी उन पर आयद है। इसके बरक्स फाटा और पाटा में चाय की इंपोर्ट पर सिर्फ 19% ड्यूटी ली जाती है। और परसों FPCCI में घी और कुकिंग ऑयल कंपनीज के एसोसिएशन के अहदेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि मुल्क भर में तमाम घी तेल फैक्ट्रीज अपने माल पर 86 रुपए किलो टैक्स दे रही हैं, जबकि फाटा पाटा में तेल घी की 26 फैक्ट्रियां से 15 रुपए फी किलो टैक्स दे रही हैं। इस पूरी सूरत हाल में बिलाशुबा सनतों और कारोबारों के लिए यकसा टैक्स निज़ाम और बराबरी के मौक़े होने चाहिए और किसी मखसूस इलाके और मखसूस सेक्टर को टैक्स बरात दरअसल टैक्स चोरी के दरवाजे खोल रही है, क्योंकि ये तमाम जो मरात है दरअसल इसका इस्तेमाल जो है वो मेनलैंड पाकिस्तान में हो रहा है और फाटा और पाटा में बराह रास्त इसका कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि ये दरअसल एक बहुत बड़ा स्कैम है और जो कि हुकूमत की सरपरस्ती में जारी है। इस मौजू पे मजीद बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान में टैक्स उमूर के बहुत उम्दा मुस्तरद माहिर है डॉक्टर इकरामुल हक हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये बताइएगा कि क्या क्वांटम है और क्या नुकसानात हैं, शदीद तरीन नुकसानात हैं जो अब हमने फाटा और पाटा की जो टैक्स और ड्यूटी मराहत है उनको 5 साल के बजाय अब 7वें साल में भी जारी करने का फैसला कर दिया है। कितनी क्या इसकी कॉस्ट है, क्या कीमत पाकिस्तान की मईशत इसकी क्या कॉस्ट अदा कर रही है? बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब। दरअसल पाकिस्तान अब वो यूनिक मुल्क बन के रह गया है जहां एक ही मुल्क के अंदर एक टैक्सेबल और एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरीज का कॉन्सेप्ट है। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता।
चलिए जब तक तो वो हमारे जो थे 247 आर्टिकल के तहत वो उनकी एक अलहदा हैसियत थी, मगर जब से वो ख़त्म हुई उसके बाद से तो देखिए बजाय इसके कि वहाँ के लोगों को हम मरात इस तरह देते कि उनकी पर कैपिटा आमदन बढ़ाते, वहाँ रोज़गार के ज़राए पैदा करते, वहाँ टैक्स भी पे होता, वहाँ तरक्की होती। फाटा पाटा के नाम पर बहुत जो थी अमदाद मिली वो भी खाई गई, और उसके बाद जो हमारे टैक्स में नुकसान हुआ वो तो इतना दरअसल ज़्यादा है कि उसको मैयर करना भी एक बहुत बड़ा मसला है। दरअसल आप देखते हैं कि ये ऐसा एक निज़ाम कायम किया गया है कि हमारा पूरे टैक्स सिस्टम को डिस्टॉर्ट कर दिया जाए। अब बहुत सा जो वहाँ माल तैयार होता है वहाँ तो उसकी कंजम्पशन ही नहीं है। बहुत सा माल जो वहाँ इम्पोर्ट होता है वहाँ तो गरीब इलाका है, वहाँ तो उसकी उस शय की यानी कि जो चाय है मिसाल के तौर पर, वहाँ कितनी चाय पी ली जाती है आपको पता है, वहाँ तो उनका अपना कहवा चलता है। और जिस तरह के वहाँ रहायश है, जिस तरह का बूदोबाश है, जिस तरह का कल्चर है, वहाँ तो रहायश की ये हमारी चीज़ें तैयार ही नहीं होती। फिर स्टील मिल वाले रोते हैं कि वहाँ से सारा माल जो है, हालांकि प्रोडक्शन नहीं भी हो रही होती तो दिखा दी जाती है। इसके अलावा घी वाले हैं, सारे ही बहुत सी इसका नुकसान हुआ। ये उससे पहले भी हमारे इस्तेमाल होता था, मगर अब जब से हमने ये मराद दी हैं और उसका इस हद तक मैं आपको बताऊं कि लोगों ने वहाँ अकाउंट खोले हुए हैं उन इलाकों में, अगरचे वो कराची में रहते हैं, और वहाँ पे जाली डोमिसाइल बनाकर ये शो किया जाता है कि हम यहाँ काम करते हैं, फिर हमें इसका फायदा दिया जाए। लोगों के नाम पे बेनामी अकाउंट खोले हुए हैं। बहुत सी कंपनियों ने वहाँ जाकर अब ऐसे अपने सिर्फ बाई लेटर बॉक्स कंपनियां बना ली हैं, उसके जरिए वो इंपोर्ट करके सारा नुकसान पहुंचा रहे हैं। और देखिए ये हम बार बार सारे लोग लिखते भी हैं, कहते भी हैं कि भाई आप नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है आगे बढ़े, क्योंकि जाहिर जब वहां से आप वो माल आ जाएगा, चाहे वो अफगान ट्रेड के नाम पर वहां से स्मगल हो या अब इन मरात के नाम पर वहां उस पर कोई टैक्स और ड्यूटी ना दी जाए, तो फिर जो वो टैक्सेबल एरियाज हैं वहां के लोग कैसे उसके साथ compete कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ये इससे बड़ी फरमाइएगा, डिस्टॉर्शन तो कोई हो नहीं आपने सकती है। कहा और बार बार कि इन बारात की और इस एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशन की रूह ये थी कि जब ये फाटा फाटा बाकायदा मर्ज हुए कि वहाँ की मईशत को बढ़ाए, जैसे आपने कहा कि वहाँ पर कैपिटल इनकम बढ़े, वहाँ पे मईशत जो है उसका पहिया चले, और जाहिर है कि एक बहुत चले, बहुत अच्छा ये एक कंसेशन था, बहुत जबरदस्त कंसेशन था, बहुत अच्छी वो थी। अब तो ये साबित हो गया ना कि वो उस वहाँ की उस फाटा पाटा की मईशत का इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे कि आपने फरमाया कि एक लेटर बॉक्स कंपनीज वहाँ पेपर कंपनीज बन गई हैं, लाहौर से, पंजाब से, कराची से जाके यही लोग जो है उन्होंने बराए नाम कंपनीज बना ली हैं। इसके साए में जो है वो अंधाधुंध इंपोर्ट्स हो रही हैं और टैक्स फ्री ये सारी पूरा मामला है। अब इतनी चाय होती है कि पूरे पाकिस्तान के लिए काफ़ी है, वो इतनी वहाँ इंपोर्ट हो जाती है। इसी तरह से ये तेल की मसनूआत जो है वो इस लेवल की, इस क्वांटिटी की हो रही है कि वो पूरे पाकिस्तान को सप्लाई हो सकती है। स्टील की हो रही है। एक तबाहकुन स्कैम है, एक आउट राइट फ्रॉड है। और रियासत जो है ये चंद अफराद के लिए, क्योंकि जाहिर है कि इससे क्या 20 25 30 खानदान ही उससे फायदा उठा रहे हैं ना। वहाँ के जो रिहायशी है माशाल्लाह 80 लाख 1 करोड़, उनको तो इससे रत्ती बराबर कोई ताल्लुक नहीं है, मगर रियासत इसकी सरपरस्ती कर रही है ना। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने कामरान खान साहब। उनके लोगों को तो कुछ फायदा नहीं हुआ, वो तो हमारे इलाकों में आकर छोटी छोटी जॉब्स कर रहे हैं। वहाँ तो कोई मुलाजमत के लिए जराए ही पैदा नहीं किए गए हैं। देखिए जब ये जंग से भी यहाँ बहुत तबाही हुई थी और बहुत से ऑपरेशन हुए थे, तो ये ख्याल किया गया था कि वहाँ पे हम खुद इन्वेस्टमेंट करेंगे, उस इलाके को बराबर लाएंगे, वहाँ बहुत सी फंडिंग करेंगे, मगर ये सारे वादे झूठे साबित हुए। और वो लोग तो गरीब से गरीब तर होते जाए, मगर कुछ लोग जो इस सब का फायदा उठाना चाहते हैं इन मराज से, वो दरअसल पाकिस्तान की मईशत को भी तबाह कर रहे हैं, और मैं समझती हूँ उन लोगों के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं। और तीसरा ये देखिए कि हमारे ऊपर ये बहुत बड़ा एक इसका इल्जाम आता है, एक स्टिग्मा है हमारे लिए कि हम लोगों को बता नहीं पाते हैं कि भाई किस तरह का मुल्क है जहां आप अलानिया कह रहे हैं कि एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से माल तैयार होकर टैक्सेबल टेरिटरी में आता है, और वहां तो पूरा टैक्स जो है वो बाकी देंगे, और यहाँ आप कह रहे हैं कि जीरो रेटेड होगा या उस पर कोई टैक्सेस नहीं दिया जाएगा। तो फिर जो यहाँ का इन्वेस्टर है वो कैसे उसका मुकाबला करेगा और किस तरह से आगे जाएगा। आपको याद होगा गदून अहमद में भी जब इन्होंने ड्रग्स रेडिकेशन के नाम पर वहां पे टैक्स मरा दी,
تو وہ بھی بیجا استعمال ہوں. جب کہیں بھی ٹیکس میں رات اس طرح کی دی جاتی ہیں، چاہے وہ علاقہ نان ٹیکسیبل بھی ہو یا ٹیکسیبل بھی ہو، ابیوز ہوتی ہے. چاہیے یہ کہ آپ ٹیکس ریٹس کو ریشنلائز کریں مگر اس کو یونیفارم رکھیں. اصل دنیا میں اچھا ٹیکس نظام کا سب سے بڑا جو عنصر ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ سب کو ایک جیسا ٹریٹ کرتا ہے تاکہ لوگ اپنی اپنی کمپیٹیٹو سے یہ آگے مجھے بڑھ سکیں. آپ اگر کسی ایک مجھے خاص یہ سیکٹر کو، فرمائیے کسی گا ایک خاص انڈسٹری کہ کو زیادہ ٹیکس مراد ایک دے دیتے ہیں تو یہ فرمائیے گا کہ ایک معاملہ تو یہ ہے کہ ہم نے کنسیشن دے دیا، ہم نے باقاعدہ ایک اجازت دی اور ایک اس کو پروٹیکشن دیا ہر طرح سے ریاست نے کہ وہ یہ تمام امپورٹس کر سکتی ہیں، ڈیوٹی فری کر سکتے ہیں، ٹیکس فری کر سکتے ہیں، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن کیا وہاں پہ ایف بی آر کی جیورسڈکشن بھی کیا سیز ہو جاتی ہے؟ کیا ریاست کے دوسرے اداروں کی بھی جیورسڈکشن وہاں سیز ہو جاتی ہے کہ وہ دیکھیں کہ جو امپورٹس ہو رہی ہیں اس کنسیشن کو کتنا کو مانیٹر کرنا، اس پہ اوور سائٹ ہونا کہ کتنی وہ جوڈیشس امپورٹ ہے، کتنی وہ جوڈیشس امپورٹس ہے، اور کتنی جو اس کی کتنی وہاں ضرورت ہو رہی ہے، کتنی وہاں پہ کھپ رہی ہے، کتنی جو ہے اس کا آؤٹ رائٹ ابیوز ہو رہا ہے، آؤٹ رائٹ وہ پاکستان بھر میں بیچی جا رہی ہے اور اس کا ابیوز ہو رہا ہے. کیا جو ایف بی آر کی جیورسڈکشن اس کو چیک کرنا، اس کو روکنا، اس پہ لوگوں کے خلاف ایکشن کرنا ریاست کے دوسرے اداروں کا، کیا وہ بھی ان کے پاس اختیار چھین لیا گیا ان سے؟ نہیں، قانون کے مطابق تو وہ اختیار حاصل ہے، بلکہ سپریم کورٹ تک یہ معاملات گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ ان سے پے آرڈر استعفیٰ اور پورے پہلے لیں، اور اگر کہیں ابیوز ہوتا ہے تو پھر آپ ان سے پورا ٹیکس وصول کریں. یہ معاملہ پہلے بہت سی جگہوں پہ ریٹ میں گیا، ریٹ سے ہوتا ہوتا سپریم کورٹ گیا. مگر آپ کو پتا ہے کہ ایف بی آر جو ہے وہ تو خود ایک انتہائی کرپٹ اور ان ایفیشینٹ ادارہ ہے. وہ تو وہاں پہ جہاں پہ ایکچوئل ٹیکس لگے ہوئے ہیں وہاں پہ بھی اپنی کنائیوس کے ساتھ پورا ٹیکس اکٹھا نہیں کر پاتا ہے. اور اس کا بار بار ذکر جو ہے وہ آئی ایم ایف بھی، ورلڈ بینک بھی اپنی رپورٹس میں کرتا ہے کہ ایکچوئل پوٹینشیل سے آپ 25-40% سے زیادہ ٹیکس اکٹھا نہیں کر رہے. یہ میں نے مختلف یعنی کہ ان کے تجزیے بتائے ہیں. تو یہ اس علاقے میں کیا کام کریں گے، بلکہ یہ تو چاہتے ہیں کہ اس طرح کے دروازے کھلے رہیں. اور یہ خان صاحب بالکل ہم بھی جانتے ہیں کہ بغیر کنائیوس کے کوئی کام نہیں ہوتا. کسٹم والے جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں، وہاں پہ افغان ٹرانزٹ کے نام پر بھی جو ہوتا ہے وہ بھی آپ اور میں جانتے ہیں. اور اس طرح سے جس طرح سے وہاں پہ یہ چند لوگوں کا ایک مافیا ٹائپ آپریشن بنا ہوا ہے، میں اس سے پوری طرح واقف ہوں، بلکہ ان بینک اکاؤنٹ سے بھی اچھی طرح واقف ہوں جو لوگ کراچی میں بیٹھ کر، لاہور میں بیٹھ کر اور بڑے شہروں میں بیٹھ کر آن لائن آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں ڈیلی اس میں ملینز کی جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں. تو یہ تو اتنا بڑا اسکیم ہے کہ اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے انویسٹیگیٹ کریں تو بہت سے ایسے نام سامنے آئیں گے اور پتہ چلے گا کہ اس کا کوانٹم تو اتنا زیادہ ہے کہ جو ہماری پیرلل اکانومی جس کا آگے ہم بہت رونا روتے ہیں کہ اس کو ہم ڈاکٹر فارملائز نہیں کر صاحب، سکے، ٹیکس نیٹ میں نہیں یہ لا تو سکے، اس کا ریاست تو کر سکتی ہے نا، یہ تو ریاست کر سکتی ہے نا کہ چلیں یہ کنسیشن دے دیا، جیسے ابھی شہباز شریف صاحب نے ایک اور کنسیشن دے دیا. پچھلے سال 1 سال بڑھایا تھا، 1 سال پھر بڑھا دیا آج. لیکن کیا ایف بی آر یا ایف آئی اے کیا ان اکاؤنٹس کو، ان چیزوں کو، ان کو نہیں پکڑ سکتی، ان کے خلاف ایکشن نہیں کر سکتی، ان کے خلاف کیسز نہیں بنا سکتی جہاں پر یہ اس لیول کی گروس مس یوز ہو رہی ہے؟ کیا یہ وہاں کے علاقے کے یہ 20-25 جو بااثر ہیں وہ اس اختیار کو بھی نہیں ہمیں استعمال کرنے دیں گے کہ بھائی اتنی تم نے چائے منگا لی جو پورے پاکستان کے لیے کافی ہے، تم نے اتنا تیل منگا لیا جو پورے پاکستان کے لیے کافی ہے، تم نے اتنا اسٹیل منگا لیا جس کا 5% بھی وہاں نہیں استعمال ہوا، کراچی ایئرپورٹ سے نکل کے یہیں پہ بکنا شروع ہو گیا. اس قانون کو ہم نہیں استعمال کر رہے نا، یہ تو ریاست ملی ہوئی ہے پوری طرح سے ان لوگوں کے ساتھ. دیکھیے، جہاں تو پولیٹیکل ایکسپیڈنسی ہے کہ 1 سال کے لیے وہ امرات لیتے رہتے ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ ہم کو پتا ہے کہ وہاں کی لابی سینٹ میں کیسی ہے، اور وہاں پہ کتنا کاؤنٹر فیٹ سگریٹ تیار ہوتا ہے، کیا کیا حرکتیں وہاں ہوتی ہیں. مگر یہ بات جو آپ نے ابھی فرمائی یہ بڑی قابل غور ہے کہ یہ پاکستان ایک اب ایسی ریاست بنتا جا رہا ہے جہاں لا میکر، لا کیپر اور لا بریکر کا ایک ان ہولی الائنس ہے. اور اس کی بیسٹ کلاسیکل اگزامپل جو ہے وہ ہمیں انہی علاقوں سے ہم سمجھ سکتے ہیں. اگر کوئی بھی اس کے اوپر کوئی ریسرچ کرے تو میرے خیال میں وہ بہترین کیس سٹڈی بنا سکتا ہے کہ پاکستان کی ریاست اب واقعی وہ بن چکی ہے جہاں
میں کہہ رہا ہوں کہ لا میکرز، لا کیپرز اور لا بریکرز کا ایک انہولی الائنس ہے، اور یہ انہولی الائنس ملک کے خلاف ہے، اس کی سیکیورٹی کے خلاف ہے، اس کے لوگوں کے خلاف ہے، اور ہمارے جو اتنے بڑے بڑے ٹیکس لگا کر ہم اگر یہ روک لیتے چوری تو پھر ہمیں بہت سا فزیکل سپیس مل سکتی ہے، مگر یہ چاہتے نہیں ہیں۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش جناب ڈاکٹر اکرام الحق، پاکستان میں ٹیکس امور کے مستند ماہر بات کر رہے تھے۔ ہیلپ لیس سچویشن ہے، کیا پوری ریاست ہیلپ لیس ہے؟ اس کا جواب تو ریاست والے ہی دے سکتے ہیں۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ بہت بڑے اثرات ہوں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان فل کورٹ سماعت کر رہی ہے، یہ وہی معاملہ ہے پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کا جس کی تقریباً سماعت مکمل ہو گئی ہے، اسی مہینے بیچ میں کہیں اس کا فیصلہ آئے گا۔ اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق گویا کہ پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس پی ٹی آئی کے لیے ایک بنتی بگڑتی صورتحال سے دوچار ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 13 رکنی بینچ کے معزز بینچ صاحبان کے سوالات اور ریمارکس اور فریقین کے وکلاء کے دلائل سے بادی نظر میں کبھی لگتا ہے کہ سنی اتحاد کونسل یعنی پی ٹی آئی ان مخصوص نشستوں کو بھول جائے، اور کبھی ایسا گمان اور تاثر سامنے آتا ہے کہ شاید پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کی اصلاح اور فل کورٹ میں آئین و قانون کی نئی تعبیر و تشریح پی ٹی آئی کو سپریم کورٹ سے خالی ہاتھ نہیں جانے دے گی، گویا کہ پاکستان کی سیاسی منظرنامے میں ایک بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ آج سماعت کے دوران جسٹس منیب اختر نے اٹارنی جنرل سے سوال کیا کہ اب الیکشن کمیشن آزاد امیدواروں کو سنی اتحاد کونسل کا رکن مان رہا ہے، لیکن انہیں مخصوص نشستوں سے کیسے محروم کر رہا ہے؟ اگر کچھ غلط ہوا ہے تو کیا عدالت کو یہ غلطی درست نہیں کرنی چاہیے؟ آج کورٹ نمبر 1 میں معزز جج صاحبان کے درمیان غیر معمولی مکالمے کا بھی مشاہدہ کیا گیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ جب ٹھوس مواد نہ ملے تو انصاف کی اپنی مرضی کی تشریح کی جاتی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ الیکشن کمیشن نے عدالتی فیصلے کی غلط تشریح کی۔ جسٹس اطہر من اللہ نے سوال کیا کہ اگر ایک ادارے نے غیر آئینی تشریح کی تو کیا سپریم کورٹ بھی اس کی توثیق کر دے؟ ناشتہ و سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس میں آزاد امیدواروں کو ایک نیا آپشن دینے کا تاثر بھی سامنے آیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے پوچھا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ آزاد امیدواروں کو 3 دن میں کسی جماعت میں شمولیت کا ایک اور موقع دے دیا جائے۔ سماعت کے دوران جسٹس عائشہ ملک نے بھی الیکشن کمیشن کے وکیل سے پوچھا کہ 2018 کے انتخابات کے بعد بلوچستان عوامی پارٹی کو مخصوص نشستیں دینے پر مکالمہ کیا۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے باپ پارٹی کو مخصوص نشستیں دینے کے اقدام کو قابل اصلاح قرار دیا، جس پر جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن اپنے پرانے فیصلے پر پوزیشن تبدیل کر کے جان نہیں چھڑا سکتا۔ بے شک جسٹس عائشہ ملک نے ایک بہت ہی مضبوط نقطہ اٹھایا، مگر بہرحال اس کیس میں ہم نے بار بار اس قسم کے مواقع دیکھے ہیں۔ آج ہی سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے لیے درخواست پر 8ویں سماعت ہوئی، جس پر عدالتی کارروائی 9 جولائی تک ملتوی ہو چکی ہے۔ اب تک درخواست گزاروں کے وکیل فیصل صدیقی، سلمان اکرم راجہ، الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر بشیر محمد، پیپلز پارٹی کے فاروق اشنائک اور اٹارنی جنرل عثمان انور اپنے دلائل مکمل کر چکے ہیں۔ فیصل صدیقی نے جواب الجواب کے لیے اگلی سماعت پر صرف 15 منٹ طلب کیے ہیں۔ اس لیے بظاہر لگتا ہے کہ منگل 9 جولائی کو اس کیس کا مختصر فیصلہ آنا خارج از امکان نہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ فیصلہ ہے اور ظاہر ہے کہ اس کے اثرات پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ دور رس ہو سکتے ہیں۔ اسی فیصلے کے اسی کیس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں اسلام آباد جائیں گے، جہاں پر ہمارے ساتھ ممتاز سینئر صحافی عامر سید عباسی موجود ہیں اسلام آباد سے۔ بہت بہت شکریہ عامر سید عباسی صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پورا پاکستان اور وہ لوگ جو اس کو دیکھنا چاہتے تھے براہ راست کیس کی سماعت دیکھ رہے ہیں۔ دور رس کیس ہے، بہت ہی امپورٹنٹ کیس ہے پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اور ظاہر ہے کہ پورے پارلیمنٹ کی حیت بدل جائے گی اگر یہ فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں آ گیا۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ فل کورٹ کی یہ تمام جج صاحبان سپریم کورٹ کے یہ کیس سن رہے ہیں، اور جو ہم مکالمہ سنتے ہیں، جو ہم آبزرویشن سنتے ہیں، اس میں ایک بات تو یقینی ہے کہ ایک تقسیم ہے۔ کچھ ججز کے جو خیالات ہیں وہ بالکل نمایاں ہیں، چیف جسٹس صاحب کے خیالات بالکل نمایاں ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں بالکل واضح ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ کے خیالات واضح ہیں، جسٹس منصور علی شاہ کے واضح ہیں۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی 13 رکنی فل کورٹ جو ہے یہ بیچ میں کہیں تقسیم ہے، یا آپ کے خیال میں جو آپ کی اپنا ایک تاثر ہے کہ یہ وزن جو ہے کسی ایک سوچ کی جانب زیادہ ہے جج صاحبان کا؟ کامران صاحب، کیونکہ یہ جو سوال ہے وہ بھی اس کے اگر 2 حصوں کو دیکھا جائے تو یہ 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ کیا یہ مخصوص نشستیں
پی ٹی آئی کو مل سکتی ہیں یا نہیں مل سکتی، اس کے اوپر تو لگتا یہی ہے کہ بینچ کے جو میجورٹی ہے وہ اس بات کے اوپر متفق ہے کہ کیونکہ اس میں قانون میں ایک ابہام ہے تو پی ٹی آئی کو تو شاید یہ ملیں نہ ملیں. لیکن جو نیکسٹ سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ باقیوں میں تقسیم ہو سکتی ہیں؟ نہیں، اس میں یہ لگتا ہے کہ وہ ججز جن کا یہ خیال ہے، ان کی تعداد اس بینچ میں 13 رکنی بینچ میں میجورٹی میں ہے، جن کا یہ خیال ہے کہ یہ بندر بانٹ نہیں ہو سکتی، یہ کسی اور سیاسی جماعتوں میں تقسیم نہیں ہو سکتی. تو آج تو جس طرح آپ نے بتایا کہ پہلے دیگر جو ججز ہیں ان کے ریمارکس تو بہت اہم تھے، آج جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب نے اہم نقطہ اٹھایا کہ ایسی جماعتیں بھی ہیں جن کی ایک نشست بھی نہیں تھی، ان کو بھی 2 نشستیں دے دی گئی. تو ایسے سوالات، اور ابتدائی طور پر تو شاید چیف جسٹس بھی یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ 2 تاریخوں پر اس کا کنکلوڈ ہو جائے گا اور فیصلہ ہو جائے گا، لیکن اب یہ بات کھلتی مزید آگے بڑھتی جا رہی ہے. اور بیشتر جو ججز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آئسولیشن میں اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ صرف مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو ملیں گی، سنی اتحاد کونسل کو ملیں گی، یا گورنمنٹ کی جو اتحادی ہیں ان کو ملیں گی. اب یہ معاملہ براڈر ہوتا جا رہا ہے. اب اس میں انتخابات سے پہلے کیا ہوا، انتخابات کے دوران. بہت اہم آبزرویشن ہے یہ آپ نے بتائی، جو ظاہر ہے کہ مسلسل آپ فالو کر رہے ہیں اس کیس کو. ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو جسٹس عائشہ ملک نے فرمائی کہ اس معاملے میں الیکشن کمیشن ایک بالکل دوسری پوزیشن لے چکا ہے 2018 کے الیکشن میں، جب اس نے مخصوص نشستیں جو ہے باپ پارٹی کو جس نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا اس کو مخصوص نشستیں جو ہے اس کو دے دی تھی، اور بالکل اس سے کانٹریری پوزیشن الیکشن کمیشن اس وقت لے رہا ہے جس کو الیکشن کمیشن کے وکیل دفاع بھی نہیں کر سکے. تو یہ بھی ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے اسی کیس کے دوران، یہ چیز جو سامنے آئی ہے. ایگزیکٹلی کامران صاحب، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے جب یہ سوالات بھی اٹھائے تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ پوری پروسیڈنگز اور آرگومنٹس کے دوران بھی جو الیکشن کمیشن کے وکیل تھے انہوں نے اس بات کا جواب نہیں دیا. وہ کہتے ہیں میں آخر پہ اس پہ آؤں گا. پھر ان سے کہا کہ آپ اس کا جواب دیں، انہوں نے کہا میں آخر میں بتاؤں گا. تو آخر میں بھی انہوں نے کہا کہ میں اس پہ رائے میں نہیں جا سکتا، میرا خیال ہے کہ ہمارے سامنے جو کیس ہے ہم اسی کو دیکھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جسٹس عطر من اللہ نے بہت اہم ریمارکس دیے. انہوں نے یہ کہا کہ یہ بات تو اب ثابت ہو چکی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جہاں سے یہ پوری خرابی شروع ہوئی یا جو تنازع ہے مخصوص نشستوں والا وہ شروع ہوا، وہ 13 جنوری کا سپریم کورٹ کا وہ آرڈر تھا. اور اس کے اوپر انہوں نے کہا جسٹس عطر من اللہ نے کہ یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ الیکشن کمیشن نے اس کی غلط انٹرپریٹیشن کی ہے. ایون چیف جسٹس آف پاکستان بھی یہ کہہ چکے ہیں، بینچ کے تمام ججز یہ کہہ چکے ہیں. تو اب پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن اس غلط انٹرپریٹیشن کو سپریم کورٹ توثیق کرے گی یا نہیں کرے گی، جس کے اوپر پوری بنیاد کھڑی ہے، اور وہ ہے 13 جنوری کے اس فیصلہ جو چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں بینچ نے کیا تھا جب پی ٹی آئی سے انتخابی نشان لیا گیا تھا. تو اب اس کے اوپر یہ پوری عمارت کھڑی ہے. تو اب بیشتر ججز یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم اس انٹرپریٹیشن کے کیا الیکشن کمیشن نے انٹرپریٹیشن درست کی تھی یا نہیں کی تھی. اب یہ بھی سامنے آیا کہ الیکشن کمیشن جو پہلے اس پی ٹی آئی کو کبھی کہتا ہے کہ وہ پارٹی نہیں ہے، پھر سنی اتحاد کونسل کو کہتا ہے کہ وہ پارلیمانی پارٹی ہے، پھر کہتا ہے کہ وہ سیاسی پارٹی ہے. تو یہ الیکشن کمیشن کے اپنے جو ایکشنز تھے ان میں تضاد تھا، پھر اس کے جو موقف لینا ہے اس میں تضاد ہے. تو اب سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہہ رہی ہے کہ ان تمام تضادات کے اوپر کیا سپریم کورٹ سٹیمپ کر دے، کیا سپریم کورٹ آف پاکستان ان تمام جو غلطیاں ہیں ان کے اوپر سٹیمپ کر دے اور کہہ دے کہ یہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہوا تھا. سو اب معاملہ جو ہے وہ ایک براڈر لیول کے اوپر جا رہا ہے، اور بیشتر جو ججز ہیں اس میں جسٹس منصور علی شاہ ہوں، جسٹس منیب اختر ہوں، جسٹس عائشہ ملک ہوں، جسٹس عطر من اللہ ہوں، جسٹس یحییٰ آفریدی ہوں، بیشتر ججز جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس صورتحال میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان تمام جو تضادات ہیں ان کے اوپر سٹیمپ کر دی اور ان کو درست قرار دے دیا تو شاید یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوگی اور اس کو ابھی درست کرنے کی ضرورت ہے. اور آج جو جسٹس منصور علی شاہ نے بہت امپورٹنٹ بات کی، انہوں نے کہا کہ آئین کا آرٹیکل 187 جو ہے وہ کمپلیٹ جسٹس کا اختیار دیتا ہے، اور اٹارنی جنرل نے اس کی مخالفت کی کہ کمپلیٹ جسٹس کے اوپر نہ جائے سپریم کورٹ، جو کیس ہے اسی کے اوپر رہے. سو لگتا یہ ہے کہ میجورٹی آف دا ججز جو ہیں وہ اس پورے معاملے کی چھان بین اور اس پورے معاملے کے اوپر فیصلہ کریں گے کہ الیکشن کمیشن کا اس پورے 2024 کے جو الیکشنز تھے اس کے اوپر کیا کردار رہا، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کے اقدامات کے بعد کیا کیا جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیا کیا تنازعات کھڑے ہوئے. بہت بہت شکریہ عامر سعید عباسی، بہت تفصیل سے اس کیس کے جو بہت ہی امپورٹنٹ مد و جزر ہیں اس کو بیان کر رہے تھے. اور بے شک یہ پاکستان کے موجودہ سیاسی منظرنامے کے لیے بہت ہی کلیدی کیس ہے اور اس کا فیصلہ وسط مہینے میں آنے والا ہے. کمر سے بریک، اب اس کے بعد بات کرتے ہیں تضادات کا جو خود پی ٹی آئی میں ہے. پی ٹی آئی کے وہ رہنما جو کہ طویل عرصے سے، جب سے حکومت سے پی ٹی آئی کا انخلا ہوا ہے، عمران خان گرفتار ہوئے ہیں، وہ منظر پہ نہیں تھے، وہ ان کی واپسی ہوئی ہے، مختلف وجوہات پہ نہیں تھے، اور اب وہ بہت بڑھ چڑھ کے بول رہے ہیں، جس سے پی ٹی آئی کے اندر تضادات جو ہیں وہ نمایاں ہو رہے ہیں. کتنا بڑی تقسیم ہے پی ٹی آئی کے اندر، اس کا ایک بار پھر جائزہ لیتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.
वेलकम बैक। एक आम ख्याल ये है कि पीटीआई इमरान खान से शुरू होकर इमरान खान पर ही ख़त्म होने वाली जमात का नाम है। ये भी उमूमी राय है कि पार्टी में किसी सियासतदान का आना या जाना पीटीआई में कोई मायने नहीं रखता, लेकिन इस सब के बावजूद पीटीआई में अंदरूनी तजादात और धड़ेबंदी का तासुर वक्त के साथ मज़ीद गहरा हो रहा है। पीटीआई में तकसीम साफ है। शहरियार आफरीदी, शेर अफजल मरवत, जुनैद अकबर, शानदाना गुलजार समेत पीटीआई के 21 अरकान कौमी असम्बली की इख्तिलाफी आवाज़ों की गूंज हर जानिब फैल रही है। इसी तरह से फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और अली जैदी समेत पीटीआई छोड़कर चले जाने वाले सियासतदानों की पार्टी की मौजूदा क़यादत और उसकी सियासी हिकमत अमली पर तनकीद बढ़ रही है। 4 रोज़ पहले पीटीआई के नाराज़ एमएनए जुनैद अकबर ने कोर कमेटी से इस्तीफ़ा दे दिया था। कल पीटीआई की कोर कमेटी ने शेर अफजल मरवत और शानदाना गुलजार की डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी थी। कल एक इंटरव्यू में पीटीआई के रहनुमा असद कैसर ने कहा कि पार्टी हालात और इस मुश्किल पोजीशन में है। अगर इस वक्त पर कोई अपना बयान लेकर चलेगा तो उसका नुकसान पार्टी को पहुंचेगा। कल पीटीआई की कोर कमेटी ने करारदाद के जरिए इमरान खान से उमर अयूब का बतौर सेक्रेटरी जनरल इस्तीफ़ा मंजूर न करने की भी सिफारिश की, जिस पर आज इमरान खान ने उमर अयूब का इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया है। कल इसी करारदाद में पीटीआई की कोर कमेटी ने पार्टी से राहें जुदा करने वालों की शदीद मजम्मत की और कहा कि मुश्किल वक्त में पार्टी छोड़कर जाने वालों के पास अब बाहर बैठकर पार्टी मामलात पर तबसरा करने का कोई जवाज़ नहीं। पीटीआई की कोर कमेटी की इस राय को पार्टी छोड़ जाने वाले तनकीद का निशाना बना रहे हैं। फवाद चौधरी कुछ कहें, इमरान इस्माइल कुछ कहें या अली जैदी कुछ कहें, बहरहाल इमरान खान ही पार्टी के वफादारों या गद्दारों का फैसला करेंगे। खबरें हैं कि इमरान खान ने पार्टी डिसिप्लिन पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत की है और पार्टी में मुबैना फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली अली मोहम्मद खान, जिन्होंने आज ही अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये फरमाइएगा कि खान साहब को कितनी तशवीश है ये जो हम इस पार्टी के अंदर एक तकसीम की सूरत हाल नज़र आ रहे हैं, देख रहे हैं, बिल्कुल वाज़े तौर पे देख रहे हैं। उस पे इमरान खान को ख़ुद कितनी तशवीश है और क्या इस सिलसिले में उनकी कोई दो टोक राय है, क्योंकि आज ही आपकी उनसे मुलाकात हुई है, तो क्या आपका तासुर है? बहुत शुक्रिया कामरान साहब। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। जी, इस पे आज गुफ्तगू हुई और उन्होंने मीडिया से भी इस पे खान साहब ने एंगेज किया। नुक्ता नज़र का एक फ़र्क हो सकता है। खान साहब ने ये बात की मीडिया को आज प्रोसीडिंग के दौरान, जो ओपन ट्रायल चूँकि है मीडिया पर्सन आते हैं, तो वहीं चेयरमैन साहब ने, खान साहब ने ये कहा कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है। तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की एक ऐसी पॉपुलर पार्टी है कि जो कहीं भी किसी को भी खड़ा करे तो अल्लाह की मदद से और अवाम की ताकत से वो शख्सियत जीत जाती है। तो ऐसी सूरत में कोई भी शख्स ना फॉरवर्ड ब्लॉक बना सकता है, ना इसकी कोई गुंजाइश है और ना है कुछ ऐसा। तो खान साहब ने जो है ऐसे किसी भी तासुर को रद्द किया है। बाकी जहाँ तक कुछ पुराने साथियों की रिजर्वेशन का ताल्लुक़ है, तो उस पर मैंने भी उनको तजवीज़ दी और उन्होंने उससे एग्री किया कि अगर किसी को कोई शिकायत है तो एक सियासी जमात है, इसमें डिसेंटिंग बात हो सकती है, कोई अपनी बात का इजहार कर सकता है। हाँ, पब्लिक फोरम पे ना करे, पार्टी फोरम्स में करे। तो खान साहब ने कुछ हमारे वो अरकान जो पुराने साथी हैं और उनको कोई शिकायत है तो उनको बुलाया है, उनको वो ख़ुद सुनेंगे। हमारे भाई हैं और मेरा तो सीनियर भी है, पुराना साथी है, जुनैद अकबर ख़ान। जुनैद साहब के हवाले से भी आज बात हुई। उन्होंने कहा बिल्कुल उनको उनकी खिदमात का बहुत ज़्यादा खान साहब को उसका एहसास है और उनको बुलाया है। जुनैद साहब से भी मुलाकात करेंगे और जो रिजर्वेशंस हैं उसको एड्रेस करेंगे। किसी चीज़ पे एतराज़ खान साहब ये बताइएगा, इम्पोर्टेंट बात ये है हालिया दौर में कि आप किसी ग्रुप का हिस्सा हैं, तो ऐसा कोई भी तासुर नहीं है, ना कोई ग्रुप है, ना कोई फॉरवर्ड ब्लॉक है। तहरीक इंसाफ में एक ही ब्लॉक है और वो है इमरान खान साहब। तो खान साहब ये फरमाइएगा कि एक जो वाज़े जो नई डेवलपमेंट है वो अराकीन हैं जो कि बहुत ही कलीदी हिस्सा थे पीटीआई की हुकूमत के, पीटीआई के जब वो इख्तिदार में थी। मिसाल के तौर पे फवाद चौधरी, मिसाल के तौर पे इमरान इस्माइल, मिसाल के तौर पे अली जैदी। लेकिन फिर जब हालात ने पलटा खाया, जब कि बहुत ही मुश्किल घड़ी आई थी पीटीआई पे, तो ये अराकीन जो थे ये बज़ाहिर एक्टिव नहीं थे। फवाद चौधरी साहब तो गिरफ़्तार थे
اور یہ لوگوں کی اب آپ نے دیکھا ہے کہ واپسی ہوئی ہے، اور یہ ان لوگوں کے حوالے سے شدید تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں جو کہ اس وقت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے، اور ظاہر ہے کہ جو پی ٹی آئی کی اس وقت کی لیڈرشپ ہے وہ خان صاحب کی نامزد کردہ ہے۔ تو یہ جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو پرانے ساتھی ہیں خان صاحب کے، آپ کے پرانے ساتھی ہیں جو کہ حکومت کے بڑے اہم لوگ تھے، یہ 3-4 لوگ جو ہیں، ان کی واپسی پہ خان صاحب کا کیا کہنا ہے، اور ان کی جو تنقید ہو رہی ہے اس پہ خان صاحب کا کیا کہنا ہے؟ کامران صاحب، آپ نے بہت مناسب اور بر وقت اور بر موقع سوال کیا ہے، اور اس کے جواب سے بہت سی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ میری اپنی بھی اس پہ ایک رائے ہے۔ جماعت میں میرا پارلیمنٹ میں 10 سال ہو گئے ہیں، ویسے جماعت میں کافی عرصے سے ہوں۔ میرا خاندان اس جماعت کو پہلا جب انہوں نے ووٹ کیا تھا تو سن 97 میں جب خان صاحب کا نشان چراغ تھا، ہمارے علاقے سے پولنگ سٹیشن پہ 3-4 علی محمد خان صاحب، میں فی الحال عمران خان صاحب کی سلسلے پر رائے جاننا چاہوں گا۔ بالکل جو آپ کا بیک گراؤنڈ ہے وہ بالکل اہم ہے، لیکن میں فی الحال اس وقت خان صاحب پہ، عمران خان صاحب کی رائے جاننا چاہتا ہوں اس موضوع پہ۔ اسی حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ جو پرانے ورکر ہیں ان کے کچھ جذبات اور احساسات ہوتے ہیں جن کا ایک وقت گزرا ہوتا ہے، تو خان صاحب کو اس کا احساس ہے۔ خان صاحب نے اس پہ آج بڑی کلیئر بات کی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے میرے سے پوچھا گیا، میں نے اس پہ عرض کیا کہ وہ لوگ جو خان صاحب کے ساتھ چلے اور جو بلیک میل ہو گئے، کسی نے ان کے بچوں کے ذریعے تھریٹ کیا، باڈیلی ان کو تھریٹ ہوئے، تشدد خدا نخواستہ ہوا، غیر انسانی سلوک ہوا، جس پہ وہ چلے گئے مجبوری کے عالم میں، ان کا کیس اور ہے۔ اور جو لوگ بلیک میل ہو گئے کوئی کرپشن پہ یا کوئی لالچ میں چلے گئے، ان کا کیس اور ہے۔ تو خان صاحب نے اس پہ آج بہت واضح بات کی ہے۔ خان صاحب نے یہ بات کی کہ جو پرانے ساتھی ہیں، ایک تو ان کو اس وقت بات نہیں کرنی چاہیے، جو ہماری جماعت کے سینئرز ہیں، جو آفیشلز ہیں، ہم سب کو کہا کہ آپ بھی اس پہ کامنٹ نہ کریں۔ جب خان صاحب خود باہر آئیں گے تو ان ساتھیوں کا وہ خود فیصلہ کریں گے، کیس بائی کیس، خان صاحب نے لفظ یوز کیا، کیس بائی کیس یوز کریں گے۔ تو اس میں ایسے بھی لوگ ہیں جو میرے سے بھی بہت پرانے ہیں اس جماعت میں، اس لیے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کی بات کی۔ پرانے ساتھی ہیں، عمران اسماعیل صاحب پرانے ساتھی ہیں، علی زیدی صاحب پرانے ساتھی ہیں۔ اس حوالے سے خان صاحب نے بڑی کلیئر لائن کامران صاحب آج ڈرا کی۔ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ اس میں ایسے ہیں جن پہ بڑا تشدد ہوا ہے اور بہت مجبوری میں گئے ہیں، کوئی بچوں کی وجہ سے تھریٹ ہوئے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اپنی کرپشن یا کسی غلط کام کی وجہ سے بلیک میل ہوئے ہیں۔ تو خان صاحب نے یہ کہا کہ میں ان کیسز کو خود کیس بائی کیس دیکھوں گا اور اس کے بعد فیصلہ کروں گا۔ تو میری اب ذاتی رائے یہ ہے کہ تب تک ہمارے جو پرانے ساتھی ہیں ان کو بھی جو ہے خاموشی سے، احترام سے یہ وقت گزارنا چاہیے۔ جو ہمارے نئے ساتھی جو لیڈرشپ آئی ہے وہ بھی کامنٹ نہ کریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمارا فوکس خان صاحب کی رہائی پہ ہونا چاہیے، اور ہمارا فوکس مینڈیٹ کی واپسی پہ ہونا چاہیے۔ 6 جولائی کا جلسہ آ رہا ہے، اس کے حوالے سے میں نے چیئرمین عمران خان صاحب سے، ہمارا خان صاحب سے ہی چیئرمین پہ عادی ہے، بانی چیئرمین عمران خان صاحب کہتے ہیں کیونکہ ابھی تو بیرسٹر گوہر ہیں۔ تو خان صاحب نے اس پہ کلیئر، میں نے پوچھا کہ 6 جولائی کے جلسے کے حوالے سے آپ پاکستانیوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں، یوتھ کو کیا کہنا چاہتے ہیں، ایک لائن میں مجھے بتائیں۔ تو خان صاحب نے کہا کہ پاکستانیوں کو کہو، اور میری یوتھ کو اور میرے ٹائیگرز کو، تحریک انصاف کے کارکنان کو، پاکستانیوں کو کہو کہ ایک موٹو ہے آزادی۔ اس جلسے کا موٹو ہے آزادی، اس تحریک کا موٹو ہے آزادی، حقیقی آزادی، آزادی۔ تو علی محمد خان صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ابھی نئی ڈیولپمنٹ ہے نا، وہ لوگ جو خان صاحب کے ساتھ رہے یا وہ لیڈرشپ ہے جس کو خان صاحب نے نامزد کیا، اور یہ پچھلے 1 سال سے ہم اس پہ دیکھ رہے ہیں مختلف شخصیات ہیں جو سامنے ہیں، یہ جو نئی ڈیولپمنٹ ہے اس میں علی زیدی کا، عمران اسماعیل کا، فواد چودھری کا یہ سامنے آنا، پہلے تو یہ فرمائیے کہ یہ شخصیات جو کچھ کہہ رہی ہیں یا گفتگو میڈیا پہ کر رہی ہے وہ ایک اپنی جگہ، کیا یہ اگر خان صاحب سے ملنا چاہیں تو کیا اس میں کوئی قباحت ہے، کوئی مشکل ہے، کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ کیونکہ یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ ان میں سے ابھی کسی کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی جب سے وہ گرفتار ہوئے ہیں۔ دیکھیں، میرے خیال میں خان صاحب نے اس پوری ڈسکشن اور ڈیبیٹ کو ہی آج ختم کر دیا جب انہوں نے یہ دروازہ بند نہیں کیا کہ کوئی بھی نہیں واپس آ سکتا، یا یہ کہا ہو کہ سب آ سکتے ہیں۔ انہوں نے جب خود یہ کہا کہ میں کیس بائی کیس دیکھوں گا، اگر کوئی شخص تھریٹ ہوا ہے، اس سے زیادتی ہوئی ہے، بچوں کی وجہ سے تھریٹ ہوا ہے، باڈیلی اس کو بہت ہارم ہوئی ہے۔ نہیں خان صاحب، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے نا کہ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ جو 3 لیڈرز ہیں جو کہ اس وقت زیادہ پرومیننٹ سامنے ہیں، اگر یہ خان صاحب سے ملنا چاہیں تو یہ نہیں مل سکتے، اس میں کوئی رکاوٹ ہے؟
نہیں، اس پہ خان صاحب نے جو ڈائریکشن دی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی رہائی تک اس معاملے کو انہوں نے پینڈ کیا ہے. جب وہ رہا ہوں گے ان چیزوں کو وہ خود دیکھیں گے. اگر وہ ملنا چاہتے ہیں پارٹی اس میں بالکل با اختیار ہے، ان کے لیے وہ ملاقات کا بندوبست کر سکتی ہے، لیکن اس میں اجازت پھر خان صاحب سے ہی لینی ہوگی کہ کیا خان صاحب ملاقات کرنا پسند کریں گے ابھی یا نہیں. کیونکہ فل فوکس اس وقت آج جتنی طویل میٹنگ ہوئی ہے تمام وکلاء وہاں موجود تھے. علی ظفر صاحب آئے ہوئے تھے، سلمان راجہ صاحب سپریم کورٹ سے واپس آئے، اپنی اپڈیٹ دی، اپنا جو عدت کیس ہے اس سے واپس آئے. کچھ ریلیف بھی آج بی بی کو، بشرا بی بی کو القادر ٹرسٹ میں ملا ہے. تو کچھ کیسز میں کیا کرنا ہے، اپیل میں کہاں جانا ہے، کس جج کے حوالے سے ان کی کیا رائے ہے، تفصیلی ڈسکشن ہوئی ہے. تو اس وقت جو خان صاحب کا فوکس ہے نا، میں اس کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. خان صاحب کا اور جماعت کی لیڈرشپ کا فوکس اس وقت خان صاحب کی رہائی پہ ہے اور مینڈیٹ کی واپسی پہ ہے، اور یہ بھی بہت اہم ایشو ہے. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.